کا نام رکھا کب گیا؟ سبحان اللہ. یاد رہے دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7 دن بعد اس کا نام رکھا جائے، یہ سنت ہے. اور عموماً ماں باپ نام رکھتے ہیں، رشتہ دار نام رکھتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جن کا نام رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. ہاں، حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان کہتے ہیں انہوں نے نام محمد رکھا، مگر وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر میں بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جن کی مشرق و مغرب میں سب لوگ پیروی کریں گے اور زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی. اس طرح پیارے آقا کی مبارک والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آمنہ، آپ کے ہاں امت کے سردار آنے والے ہیں، جب ان کی ولادت ہو تو آپ کا نام محمد رکھیے گا. اللہ اکبر. یہ تو سب باتیں ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہیں، ورنہ نبی پاک کا نام محمد کب رکھا گیا؟ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں جب اللہ پاک نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا کیا تو اس پاک نور نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا الحمدللہ. اس وقت رب کائنات نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے پیارے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے بنایا اور آپ کا نام محمد رکھا. اچھا، اب نام محمد ایگزیکٹلی لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ آپ سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نام ہی کمال کا ہے. نبی پاک کی ذات کی بات تو بعد میں کریں، فقط اگر نام ہی کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی کو سمجھتے رہیں تو کہتے نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نام محمد کا معنی ہے، لفظی معنی روض القدس کتاب میں ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے. اللہ اکبر. ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے. جب سے میرے آقا کا نام محمد رکھا گیا ہے، یہ نام پاک کب سے رکھا گیا؟ تمام مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے رکھا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن اور انسان، فرشتے کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت سے نبی پاک کی تعریف جاری ہے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اگر نبی پاک کا نام محمد، اللہ نے محمد بنایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہستی جس کی ہر لمحہ، ہر زمانے میں، ہر جگہ، زمین و آسمان کی وسعتوں میں صرف تعریف ہی تعریف کی جائے گی. ارے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جناب 50 تعریفیں کر لو، 1-2 کمزوری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو عیب بھی ہوتے ہیں، اس پہ خطائیں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. ارے عیب تو چھوڑو، وہاں گمان نقص بھی نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے ذرا شیر کی چاشنی تو سمجھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گلاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر گلاب میں بھی ایک پرابلم ہے. گلاب اٹھاؤ تو کانٹا لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. شمع جو ہے، آپ گھر میں کینڈل جلائیں، شمع جلائیں، بڑا پیارا ماحول بن جاتا ہے. فرما شمع ہوتی بڑی اچھی ہے، اس کے دھوئیں میں مزہ نہیں ہوتا. اٹ مینز ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں کہ پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے. اب پھر یہ شعر سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہم بیان کریں. اللہ پاک کی ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت سنیے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سورہ کہف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے آئے ہائے، اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں. تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی. اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے، یعنی دنیا میں 67% پانی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے. مگر اس کی تفسیر میں سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو لفظ کلمات، اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں کون سی باتیں ہیں؟
اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر یہ پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا کر نبی پاک کے اوصاف لکھنا شروع کریں, نبی پاک کے کمالات لکھنا شروع کریں, پیارے آقا کی تعریف لکھنا شروع کریں. وہ کہتے ہیں سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی, میرے آقا کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوں گے. ابجد, ایک علم ابجد ہوتا ہے, اس میں نبی پاک کے اس نام کے اعداد ہیں 92. یہ تو بہت ساروں کو پتا ہوگا, مگر اسی طرح اعداد نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے, اس کو کہتے ہیں علم البسط. علم البسط کے مطابق نبی پاک کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نہیں 313 عدد بنتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں, اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں. وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں. اللہ اکبر, یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سنو, علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا, ان کو جتنے کمالات دیے, ان کو جتنے فضائل ملے, ان کو جتنے معجزات ملے, اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا, اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا. وہ پر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا, یہ میرے آقا کا کمال ہے. اچھا, ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے, دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے, مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دی, اب جوڑ کر بھی بتائیں. نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے. معجزات بڑے آئے, سورج کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا. لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند پہ چلی گئی, اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں, سورج کے مدار میں جانے کی بات ہو رہی ہے. ارے جتنی بھی ترقی کر لو, ہمیشہ سورج ایک رفتار سے چلتا رہا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے. مگر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں مقام صحبہ میں, مولا علی کی نماز جا رہی ہے, تو دنیا دیکھتی ہے کہ مغرب بھی ہو گئی ہے, پھر سورج آتا ہے, عصر کا وقت ہوتا ہے, اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. Thanks for watching my YouTube channel Islamic Rahmania.